اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا. میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا. میرا نصیب میرے نبی نے بنا دیا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اس سے میں بڑھ کر اور کیا رب سے طلب کروں. اس سے میں بڑھ کر اور کیا رب سے طلب کروں. مجھ کو در حبیب کا منگتا بنا دیا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. مانگا نیازی میں نے جو صدقہ رسول کا. مانگا نیازی میں نے جو صدقہ رسول کا. میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
پڑھتے ہیں یا حبیب اللہ محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے میں تسبیح اور کی پڑھنی میں جپنی اور کی مالا میں تسبیح اور کی پڑھنی میں جپنی اور کی مالا میرے لب تے محمد دا نام ہونا کافی ہے میرے لب تے محمد دا نام ہونا کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے کیا شبیر نے نانا اساں پانی نو کی کرنا کیا شبیر نے نانا اساں پانی نو کی کرنا تیرے ہتھوں عطا کوثر دا جام ہونا کافی ہے تیرے ہتھوں عطا کوثر دا جام ہونا کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے میں مردا واں حیاتی دی کہ ایک دن شام ہونی ہے میں مردا واں حیاتی دی کہ ایک دن شام ہونی ہے جے ہو جاوے مدینے وچ تے شام ہونا کافی ہے جے ہو جاوے مدینے وچ تے شام ہونا کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے میں تیاں آیا ماں حق والے کہ آہر نے کہ میرے لئی میں تیاں آیا ماں حق والے کہ آہر نے کہ میرے لئی محمد دے نواسے کا امام ہونا کافی ہے محمد دے نواسے کا امام ہونا کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے زمانے بھر تے سکھ واللہ اساں حاکم
نیکی کرنے زمانے بھر تے سکھ واللہ اساں حاکم نیکی کرنے سنہری جالیاں تھلے آرام ہونا کافی سنہری جالیاں تھلے آرام ہونا کافی ہے محمد دے غلام دا غلام ہونا کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا کافی ہے۔ ہمارے منہاج القرآن کی محافل کی شان ہے، مدینہ الزہرا کی شان ہے۔ جناب محمد اعجاز قادری صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص سریلے اور میٹھے انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے بنی ہے ساری میرے تو آپ ہی
میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے بنی ہے ساری، اور لگی ہے روضائے پر نور پر میری لگی ہے روضائے پر نور پر میری آنکھیں، تڑپ رہا شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں، شب و روز حاضری کے لیے بنی ہے ان آنسوؤں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں، ان آنسوؤں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں، چلا ہوں لے کر یہ موتی در نبی کے لیے، چلا ہوں لے کر یہ موتی چلا ہوں لے کر لحد میں روشنی کے لیے بنی ہے ساری، شب علم کی ہے تاریکیاں جوان
تمہاری یاد ہی کافی ہے روشنی کے لیے تمہاری یاد ہی کافی ہے روشنی کے لیے بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے بنی ہے ساری اور خدا ہی جانے کے صائم کا حال کیا ہوگا خدا ہی جانے کے صائم کا حال کیا ہوگا سنبھال رکھے ہیں سجدے تیری گلی کے لیے یا رسول اللہ سنبھال رکھے ہیں سجدے تیری گلی کے لیے بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے نبی کی نعت نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے بنی ہے ساری دعائیہ کلمات آج کی رات کے حوالے سے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے ہو چکی ہے
جو مجھ سے خطا بخش دے، بخش دے، بخش دے خدا بخش دے. ذرا سارے مل کے پڑھ لیں. ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے، ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے، ہو چکی ہے خطا، ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے، بخش دے، بخش دے خدا بخش دے. ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے، ہو چکی ہے جو مجھ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بحر رحمت ہے تیرا کل جہاں سے بڑا، تیرا فضل و کرم ہے میرا آسرا. بحر رحمت تیرا کل جہاں سے بڑا، تیرا فضل و کرم ہے میرا آسرا. تیرے دربار میں آج ہے التجا، تیرے دربار میں آج ہے التجا. میرے اسیاں بھی اے شہنشاہ بخش دے، تیرے دربار میں آج ہے التجا. میرے اسیاں بھی اے شہنشاہ بخش دے. بڑا خوبصورت شعر ہے. سبحان اللہ. فضل تیرا بھلا کس نے پایا نہیں، سارے تیرے ہیں کوئی پرایا نہیں. سبحان اللہ. فضل تیرا بھلا کس نے پایا نہیں، سارے تیرے ہیں کوئی پرایا نہیں. تو نے مایوس کوئی لوٹایا نہیں، تو نے مایوس کوئی لوٹایا نہیں. میری جھولی بھی بھر دے ذرا بخش دے، بخش دے، بخش دے اے خدا بخش دے، بخش دے، بخش دے. اللہ اکبر. اور صدقہ دے دے مدینے کی سرکار کا، پنجتن کے سونے گر بار کا. صدقہ دے دے مدینے کی سرکار کا، پنجتن کے سونے گر بار کا. مصطفیٰ کے وفادار ہر یار کا،
مصطفیٰ کے وفادار ہر یار کا تجھ کو ان سب کا ہے واسطہ بخش دے مصطفیٰ کے وفادار ہر یار کا تجھ کو ان سب کا ہے واسطہ بخش دے ہو چکی ہے جو ہم سے خطا بخش دے بخش دے بخش دے خدا بخش دے اور گو کسی امتحان کے میں قابل نہیں ہاں میں عابد نہیں میں عامل نہیں پر کسی اور کے در کا سائل نہیں پر کسی اور کے در کا سائل نہیں بندہ تیرا ہوں بس تیرا بخش دے پر کسی اور کے در کا سائل نہیں بندہ تیرا ہوں بس میں تیرا بخش دے بخش دے بخش دے اے خدا بخش دے بخش دے بخش دے خدا بخش دے تجھ کو بھولے ہوئے ہیں گناہگار ہیں امت مصطفیٰ ہیں خطا کار ہیں تجھ کو بھولے ہوئے ہیں گناہگار ہیں امت مصطفیٰ ہیں خطا کار ہیں دیکھ بیٹھے ہوئے تیرے دربار میں دیکھ بیٹھے ہوئے تیرے دربار میں ہے رضا کی یہی التجا بخش دے دیکھ بیٹھے ہوئے تیرے دربار میں دیکھ بیٹھے ہوئے تیرے دربار میں ہے رضا کی یہی التجا بخش دے یہ سب سے پڑھوا دیں دیکھ بیٹھے ہوئے تیرے دربار میں تجھ کو بھولے ہوئے ہیں گناہگار ہیں امت مصطفیٰ ہیں خطا کار ہیں دیکھ بیٹھے ہوئے تیرے دربار میں سارے پڑھ دیکھ بیٹھے
بخش دے اے خدا بخش دے ہو چکی ہے جو مجھ سے خطا بخش دے اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں اور زیادہ برکت فرمائے۔ اب اسی ماحول کو اور زیادہ آگے بڑھاتے ہوئے اور اسی ذوق کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی پیاری آواز، بہت خوبصورت آواز، بہت پیارے قاری بھی ہیں، بہت پیارے ثنا خوان ہیں اور مدینہ الزہرا میں استاد بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے محبوب ہیں ماشاءاللہ۔ وہ جب بھی کلام پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو دلوں پر ایک جلتا رنگ سا چھا جاتا ہے۔ محترم قاری مبشر حسین صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی سوز و گداز بھری آواز میں، اپنے مخصوص انداز میں، بلکہ الحاج محمد یوسف میمن رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں ہدیہ کلام پیش فرمائیں۔ ماشاءاللہ پڑھنا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا، جو بات ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا، جو بات ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ اور ہم سب کی دعا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی جو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور آقا علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کی برکت دیکھیں کہ لبوں پہ نامی نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا، لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا، جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام
فاصلے کلام شیر ہے کہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم. پہم کا مطلب ہے کہ مسلسل کنٹینیوسلی. مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم. نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا, نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا, نہ میرا کوئی ہے کام ایسا, نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا, نہ میرا کوئی ہے کام ایسا. اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. اور واقعہ معراج, نماز اقسام میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے. نماز اقسام میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے کیا, نماز ہو تو نماز ایسی, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس, سرکار کی شان کا کوئی پیمانہ بھی حضور کی شان کو پیمائش نہیں کر سکا. کہ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہیں. جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے. نہ کوئی اب تک, کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا, کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا. کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا. میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن.
الحاج خالد محمود خالد صاحب، اللہ تعالیٰ کی قبر پر بے پناہ رحمت نازل فرمائے. میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن. سلامتی کی جو ہے ضمانت، سلامتی کی جو ہے ضمانت، وہ لے کے آئے نظام ایسا. سلامتی کی جو ہے ضمانت، وہ لے کے آئے نظام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. اب آخر میں آج کی رات کی مناسبت سے دعائیہ کلام کے چند اشعار بلکہ میرے ساتھ پڑھیے گا. آپ بھی تمام حضرات کی محبت سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. تجھ سے دعا مانگتا ہوں. وہ تن کے بڑکتے شرارے بجھا دے، اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے. اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے. میں امن و امان کی
سجدہ مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور اللہ کی بارگاہ میں پنجتن پاک کا واسطہ. الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا. میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں، میں صدقہ غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اور آخری شعر ہے. جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے. حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. ہدیہ عقیدت اور اپنا دعائیہ کرام پیش کر رہے تھے. آج کی محفل چونکہ خصوصی ہے، ہماری آج کی مجلس سال کے 2021 کی آخری مجلس ہے. کل انشاءاللہ نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور آج کی اس خصوصی مجلس کی مناسبت سے میں محترم المقام علامہ محمد افضل سعیدی صاحب، ڈائریکٹر عاطف ریاض صاحب، عاطف ریاض صاحب آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ چکے لیٹ آئے ہیں تو میرا نظر نہیں ان پہ پڑی. میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور آقا دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں معز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں معز مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے.
حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جادیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جادیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ آنکھ میری ذرا اشک بار آپ سے ہے، یہ آنکھ میری ذرا اشک بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، وسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطائر من الذنب کمن لا ذنب لہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. آج چونکہ سال کا آخری دن اور آخری شب ہے، اس حوالے سے شب توبہ، دا نائٹ آف ریپینٹنس کے طور پر ہم اس کو منا رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان پہ دعا ہوگی کہ وہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی یہ مجلس اور یہ محفل حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، آپ کی صاحبزادی، جن کا چند دن پہلے جرمنی میں انتقال ہوا، ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی ہے. انشاءاللہ العزیز آخر میں ہم سب ان کے اصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے کہ رب کائنات ان کے درجات مزید سے مزید بلند کر کے جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ تعالی آپ نے بڑا خوبصورت کلام ہمارے انتہائی واجب الاحترام ثنا خان، جو ہمیشہ رون کے مجلس بنتے ہیں، ان کی زبانی سنا، اور انشاءاللہ بھی جب محفل ذکر ہوگی تو اس میں بھی انشاءاللہ کچھ کلام، عاشقانہ کلام اور کچھ عارفانہ کلام انشاءاللہ ان سے سنیں گے، اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوگا. میں جمعۃ المبارک کے موقع پر کچھ توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کی تھی. تو آج موضوع ٹاپک بھی ایسا ہی ہے، تو اسی کو تھوڑا سا مزید کنٹینیو کروں گا. ہمارے چونکہ چند ینگسٹر بھی موجود ہیں یہاں پر، اسی سائڈ پہ سسٹرز بھی ہیں، ان کے لیے تھوڑی انگلش میں کچھ اردو میں مکس کر کے تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ what should we do, why we are here today, because a lot of people, they are also celebrating this night, but unfortunately they are pleasing Shaitan. At the same time, you are here, a lot of other people who are not pleasing Shaitan, but they are pleasing Allah Almighty and His beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through His remembrance. So we are gathered here to remember Almighty Allah, to do His zikr, to recite Durood wa Salam upon Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and to listen the naat and the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One hadith which I have recited before you, the narrator of this hadith and the reporter of this hadith, Hazrat Abdullah, he says that Allah's Messenger
The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he who truly repents of sin is like someone who is innocent of sin. It means if somebody is repenting on his sins, he realizes that he has committed sins and then he repents on them. So his repentance is like he did not commit any type of sin. Kamal la zulma lahu, as he is innocent. So repentance and tawbah completely purifies that person, cleans that person, who realizes that he is sinner. I should repent before Almighty Allah, who brings some tears in his eyes, who sits in some gathering where the people, they do tawbah, they supplicate, they remember Allah. So this remembrance, this istighfar, this tawbah, this repentance, the haqiqat, actually make him innocent. Innocent means like he did not commit any sin. Tawbah, istighfar, repentance has very high importance in the eyes of Almighty Allah. That is why a lot of places in the Holy Quran and in the same Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah and His Prophet emphasized to repent before Him, to seek forgiveness before Him. For example, there is another hadith which is reported by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. He says, An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innal mu'mina iza aznaba kanat nuktatun sawda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu fa in zada hatta taglafa qalbuhu fazalika dhan allazi zakarahu Allahu fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, he reported that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if the believer sins, there is a dark colored stain on his heart. But if he repents, if he does tawbah, abstain from sins, the dark stain will increase until it envelops his heart. That is the rust which Allah has mentioned in His book, the Holy Quran. No, indeed, but what they have been earning has rusted upon their hearts. یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک اسپاٹ ہے، ایک سٹین دل کے اوپر لگ جاتا ہے، نقطہ سودا، ایک سیاہ رنگ کا،
اب اس حدیث میں وہ ورڈ نہیں، ایک اور حدیث مزید اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ جب انسان اس گناہ کے بعد نیکی کرتا ہے، when he does any good act after that sin، تو وہ نیکی پہلے اس نقطے کو، اس اسپاٹ کو ختم کر دیتی ہے، اس کو صاف کر دیتی، اس کو کلین کر دیتی۔ انسان گناہ کے بعد جب توبہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، اس توبہ اور ریپینٹنس سے پہلا گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ وینش، ختم ہو، فنش ہو گیا۔ اور جب وہ توبہ نہیں کرتا، when he does not repent on that sin, so then those spots increasing، پھر وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، اور بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ بڑھ جاتے کہ کمپلیٹلی وہ ہارٹ بلیک ہو جاتا، پورا ہارٹ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کی سیاہی کی طرف قرآن مجید کی پھر آیا کریمہ کلا بل علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ ران جو ہے وہ سارے دل کو، پھر وہ بدبختی شقاوت کی آخری حد ہوتی ہے، پھر اس سے نیکی کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل سارا سیاہ اور بلیک ہو جاتا ہے نا، جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لیور پلانٹ ہوتا ہے یا نہیں، جگر جن لوگوں کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو جگر کو، لیور کو کیا کرتے ہیں، وہ سارا، کبھی آپ اس کی پکچر دیکھیں نا، جن کا جگر کا یا لیور کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو وہ سارا کمپلیٹ بلیک ہو چکا ہوتا ہے، وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹلی جسم سے نکال کر ایک نیا لیور جو ہے، نیا جگر اس کی جگہ ٹرانسپلانٹ کر دیں، کیونکہ وہ اس کا فنکشن ختم ہو گیا، اس نے جو کام کرنا تھا وہ بند کر دیا۔ تو دل جو ہے یہ اللہ کی معرفت کا گھر ہے، اللہ کی محبت کا گھر ہے، the place of the معرفہ of Almighty Allah، the place of the remembrance of Almighty Allah، the place of the love of Almighty Allah۔ تو اللہ کی محبت جہاں ٹہرتی ہے وہ دل ہے انسان کا ہاتھ۔ جب گناہ کر کر کے وہ سارا ہی بلیک اور کالا کر دیا تو پھر اس سے اللہ کی محبت کہاں آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت اس میں کہاں سے آئے گی؟ تو پھر وہ دروازہ سارے کا سارا بند ہو جاتا ہے۔ انسان شقی القلب، کیا کہتے ہیں، بولیے نا، شقی القلب، یعنی شقاوت، بدبختی اس کے اوپر غالب آ۔ اب پھر وہ نیکی، تقوی، طہارت، اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئیں، ختم ہو۔ تو لہذا گناہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ nobody is innocent، only angels and prophets they are innocent، they never commit any types of guna۔ ہم لوگ، آپ میں، we are sinner، we commit guna، but at the same time Almighty Allah always open the doors of توبہ and استغفار and repentance، تاکہ اگر ہم گناہ کریں تو فوری طور پہ کیا کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے کمل لا ذنب لہ، جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کمٹ ہی نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کپڑے گندے ہو جائیں کہ اوپر کئی طرح کے سٹینز لگ جائیں، بالکل میلے کچیلے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں، ہم مشین میں ڈالتے ہیں،
واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے چلتی ہے، جب وہی گندے انکلین امپیور کپڑے جب باہر نکالتے ہیں تو بالکل کلین ہو چکے ہوتے ہیں، بالکل کلین۔ تو توبہ در حقیقت ایک واشنگ مشین ہے۔ توبہ کیا ہے؟ واشنگ مشین ہے جو انسان کو بالکل اس کے دل کو کلین کر دیتی ہے، سبحان اللہ، اس کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، پیور کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کے آنسو بہاتا ہے، توبہ کے اور استغفار کے جب آنسو بہاتا، اس کی نگاہ سے جب آنسو ٹپکتے ہیں تو وہ آنسو، وہ پانی در حقیقت دل کو بالکل پیوریفائی کر دیتا ہے، سبحان اللہ، صاف اور شفاف کر دیتا ہے، بالکل کلین کر دیتا ہے۔ اللہ کو جتنی محبت ایک گناہگار کے آنسوؤں سے ہے، عبادت گزار کے سجدوں سے بھی اتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ، عبادت گزار کے سجدوں سے، عبادت سے اتنی محبت نہیں کہ ایک گناہگار کے توبہ اور استغفار کے ذریعے گرنے والے آنسوؤں سے محبت ہے۔ اب یہ توبہ کب تک چلتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بیان کرنے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے the Prophet said Allah will accept the servant's repentance as long as his soul does not gurgle coming up to from his body، یعنی جب تک سول اس کی باڈی سے نہیں نکلتی، جو خرخرا جسے کہتے ہیں نا، جب نزا کا وقت، the time of death which is known as نزا، تو نزا کا جو ٹائم ہے اس وقت انسان کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جب انسان کا تعلق اگلی دنیا سے، پھر آگے کوئی فرشتے نظر آنے، عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیفور دیٹ مومنٹ، کہ جب انسان کا تعلق اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر نیکسٹ ورلڈ سے کنیکٹ ہونے سے پہلے اللہ پاک توبہ کے دروازے کو اوپن رکھتا ہے۔ توبہ کے دروازے کو اگر اس وقت بھی کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور جب بندہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اس دنیا سے اور اگلی دنیا سے کنیکٹ ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، پھر اب چانس ختم ہو گیا۔ لہذا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہر رات try to do توبہ each and every night before going to your bed۔ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ رات زندگی کی آخری شب۔ How many people in this year, this is the last day and night of 2021، آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں، جنوری سے لے کر دسمبر کی آج آخری شب تک کتنے لوگ تھے آپ کی فیملی کے، آپ کے فرینڈز، جن کو آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے، جن کے جنازے آپ نے پڑھے، جو ہمارے ہی ساتھ تھے، but they are not with us today۔ کیا ان کو معلوم تھا کہ یہ 2021 ان کی موت کا سال ہے؟ بتائیے، بولیے نا۔ یہ پچھلے دنوں خالد حسنین خالد، عظیم نعت خان، جن کا انتقال ہوا بالکل ینگ 43، غالباً 2 سال قبل اسی جگہ پر وہ محفل کر کے گئے، یہاں پر آئے تھے اور بڑی خوبصورت مجلس تھی ہماری محفل میلاد میں۔
بعد میں پچھلا سال یہ کووڈ کا حال بنا، تو اس سے پہلی جو مجلس ہوئی تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، موت نہ جوان کو دیکھتی، نہ بوڑھے کو دیکھتی، نہ عورت کو دیکھتی، نہ بچے کو دیکھتی، جب آ جاتی ہے تو بس پھر وہ بتا کے نہیں آتی۔ لہذا we should ready all the time for our death۔ اور خوش نصیب وہ ہے جو ہر وقت توبہ کی حالت میں ہے۔ Whenever you commit any sin, what should we do? To do توبہ، استغفار۔ Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he was innocent. There's no guna, nothing. But for the sake of Ummah, he said, I do in one hadith 70 times I seek forgiveness, I do istighfar. And in other hadith he said, 100 times I do istighfar. I seek forgiveness from Almighty. He made Tawbah and istighfar sunnah for his ummah. Sunnah for his ummah. اپنی امت کے لیے توبہ استغفار کو سنت بنا دیا تاکہ امتی بھی اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے توبہ اور استغفار ہمیشہ کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ According to Hazrat Abu Hurairah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, by the one in whose hand is my soul, if you did not commit sin, Allah would take you away and bring a set of people who would sin and then seek forgiveness, Allah's forgiveness, and for He would forgive them. If you will not commit sin, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے گناہ کریں گے، تو اللہ پاک فرماتے کہ میں تمہیں ریپلیس کر کے I will bring some other people who will commit sin and after committing sin they will repent on their sin. Because Allah loves repentance, Allah loves tawbah, Allah loves forgiveness, Allah loves istighfar. He wants people should do istighfar before me. So اللہ کو جتنی محبت استغفار سے ہے، توبہ سے ہے، ریپینٹ ہونے سے ہے، بندے کے ریگریٹ کرنے سے، اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ بعض کا عبادت جو ہوتی ہے نا، اس سے اندر ایک ایروگنس بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا باشیپر ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں بہت بڑا حاجی ہوں۔ A lot of things shaitan puts in our mind. But Tawbah Istighfar makes the people humble, which Allah likes. دیکھنا شیطان کو کس چیز نے ابلیس اور شیطان بنایا؟ His arrogance. اس نے کہا میں بڑا ہوں، I am big. کیا کہا؟ انا خیر منہ، I am better than Adam. So this thinking I am better other people, this thinking makes the people shaitan. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں، I am bigger than that, I am greater than that، میں بڑا ہوں، تو یہ سوچ انسان کو کیا بناتی ہے؟ بولیے، تکبر اور شیطان بناتی ہے، متکبر بناتی ہے۔ اور یہ سوچ کہ سارے ہی اچھے، میں تو سب سے کمزور ہوں، سارے ہی مجھ، everybody is better than me، everybody is better than۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان سے کسی نے پوچھا نا کہ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ Who is wali? What is the definition of a wali? Allah's friend. He said, if somebody thinks
everybody is better than me, this thinking makes him Allah's friend. This thinking makes him Allah's friend, Allah's wali. یہ سوچنا کہ سارے لوگ مجھ سے اچھے ہیں. And I am the weaker than everybody. میں سب سے کمزور ہوں, میں سب سے برا ہوں, ساری دنیا ہی مجھ سے اچھی ہے. یہ سوچ انسان کو کیا بناتی ہے؟ اللہ کا دوست بنا دیتی ہے. اور یہ سوچ کے میں سب سے اچھا ہوں, باقی سارے برے ہیں. اور ہم تو ایسے ہی سوچتے ہیں نا, صبح و شام ساری دنیا کی غیبت, برائیاں, اور اپنے بارے ہماری سوچ کہ ہم سے بڑا شاید کوئی غوث الاعظم ہی پیدا نہیں ہوا, ہم سے بڑا شاید کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوا. تو توبہ انسان کو در حقیقت اللہ کے سامنے جھکاتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. یہ شرمساری, یہ ندامت, یہ شرمندگی در حقیقت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں اونچا کر دیتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر جو بندہ استغفار اور توبہ کرتا ہے اس کے لیے ایک اور حدیث پاک سنیے, بڑی خوبصورت. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم ومن ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ he says, when the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam said, if someone persists in seeking forgiveness, Allah will provide him with the exit from every worry and distress, and he will sustain him where he cannot imagine. یعنی جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اللہ پاک اس کی ہر غم, ہر پریشانی, ہر وری اور ہر ڈسٹریس اس سے اس کو بچا دیتا ہے, اور اس کے لیے پھر وہاں سے رزق پیدا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا. تو غم, پریشانیاں, وریز زندگی کی کس سے ختم ہوتی ہیں؟ توبہ اور استغفار سے. توبہ اور استغفار سے, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. پریشانیوں کو دور کرنے والا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے. اور پھر اللہ پاک اس بندے کے لیے رزق کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ اس کی وہم و گمان پہ بھی. تو آج کی رات حقیقت آخری دن سال کا, آخری نائٹ ہے. تو تھوڑی دیر اس احساس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر ابھی کریں گے, اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے. اللہ پاک جو پچھلی ساری زندگی کے گناہ ہوئے وہ بھی ہمارے معاف کر دے. جو اس سال جو گزر رہا ہے, آج اس سال جو نافرمانیاں ہوئی, پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو ناراض کیا, ظاہر میں کیا, باطن میں کیا, چھپ کے کیا, سامنے لوگوں کے کیا. اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کرے. اور آئندہ جو سال شروع ہونے والا ہے کل سے 2022, تو اللہ پاک اس پہ ہمیں نیکی, تقوی اور طہارت, پاکیزگی اور اخلاص کی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. لنگ لنگ جان دے غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل
پیر جنا دے ڈوبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے تیرا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں را دے بن مرشد را لب دینا تے پاویں رول مر سیں وچ را دے بن مرشد را لب دینا تے پاویں رول مر سیں وچ را دے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشا اج سنی گئی حویلی سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئیے حویلی یار میرا عملہ ول نہ جاوی تے میری کملو چولی خالی نام لیوا محبوب تیرے دا جد موڈے کملی کالی نام لیوا محبوب تیرے دا جد موڈے کملی کالی تے خس خس جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل بٹھایا سایاں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل بٹھایا سایاں تے میں نیوا میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں تے سنگ لائی صدقے جاواں اچیاں کو